سے ہماری دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ریلیجن یعنی کہ اسلام بنیادی طور پر اس وقت دو گروپ میں ڈیوائیڈ ہے۔ پہلے گروپ کو سنی کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے گروپ کو شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی گروپ آپس میں ظاہری طور پر کافی الگ ہیں کیونکہ ان دونوں کے نہ صرف کلچر الگ ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ عبادت کرنے کا طریقہ بھی کافی الگ ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں انتر ہونے کے ساتھ ساتھ ان دونوں ہی گروپ کے پولیٹیکل سسٹم میں بھی کافی فرق ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اتہاس پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد جہاں ایک طرف مسلمانوں کے ایک بڑے گروپ نے خلافت کے سسٹم پر یقین رکھا تھا اور خلیفہ کو چنا تھا، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے خلافت کے سسٹم سے اسہمتی جتاتے ہوئے امامت کے سسٹم کو چن لیا تھا اور آگے جا کر یہی لوگ شیعہ کہلائے تھے۔ سنی مسلمانوں کی خلافت کے بارے میں تو آپ لوگوں نے پہلے بھی کئی بار پڑھا ہی ہوگا۔ ایک ایسی خلافت کہ جس کو خلافت راشدہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو اس دنیا میں 30 سال قائم رہی تھی۔ ان 30 سالوں میں ایک ایک کر کے خلافت کی گدی پر 5 خلیفہ بیٹھے تھے، جن میں سب سے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابوبکر صدیق تھا، دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر، تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان، جبکہ چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی شیر خدا تھا۔ اور بات کر لیں 5ویں خلیفہ کی تو وہ تھے حضرت علی کے بیٹے یعنی کہ حضرت امام حسن، جو صرف اور صرف 6 مہینے ہی خلافت کی گدی پر بیٹھے تھے۔ 30 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ خلافت ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر مسلم دنیا میں بھی سلطنتوں کا دور شروع ہو گیا تھا۔ مگر اب جہاں تک سوال ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے خلافت کی بجائے امامت کے سسٹم کو چنا تھا اور جو آج کے دور میں شیعہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں کے ٹوٹل 12 امام ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ایک امام کی وفات ہو جاتی تھی تو اس امام کی وفات کے بعد ایک اور نیا امام چنا جاتا تھا۔ اگر آپ لوگ شیعہ گروپ کی کتابوں کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ شیعہ گروپ پوری طرح سے انہی 12 اماموں پر ڈیپینڈ ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کے گروپ میں سب کچھ ان 12 اماموں کو ہی مانا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو آپ کی نالج کے لیے یہ بات بھی کلیئر کرتا چلوں کہ بھلے ہی ان 12 اماموں میں سے سارے ہی امام سنی مسلمانوں میں پولیٹیکلی کوئی انفلوئنس نہ رکھتے ہوں، مگر جہاں تک سوال ماننے کا ہے تو سنی مسلمانوں میں بھی ان کو بھرپور طریقے سے مانا جاتا ہے۔ نہ صرف مانا جاتا ہے بلکہ ان کی کتابوں میں بڑی تعظیم اور ادب کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایون سنی مسلمانوں کے کئی بڑے بڑے اسکالرز اور کئی بڑے بڑے امام ان 12 اماموں میں سے کئی لوگوں کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں، یعنی ان کے شاگرد رہے ہیں۔ فی الحال اب اگر مدعے پر آئیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان 12 اماموں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے حضرت علی شیر خدا کا۔ دوستو دنیا میں پائے جانے والے لگ بھگ سبھی شیعہ فرقوں کے مطابق حضرت علی ہی ان کے پہلے امام ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصلی وارث اور جانشین ہیں۔ حالانکہ آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ یہ وہی حضرت علی ہیں کہ جن کو سنی مسلمان بھی اپنے چوتھے خلیفہ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات کریں اگر ان کی شہادت کے بارے میں تو ابن ملجم نام کے ایک انسان نے ان کو کوفہ میں ایک دن دھوکے سے ایک زہر لگی ہوئی تلوار کی مدد سے شہید کر دیا تھا۔ ان کی قبر کو لے کر بھی ہمیشہ سے ہی اتہاسکاروں کے بیچ الگ الگ رائے پائی گئی ہے اور ابھی تک کوئی بھی یہ بات کلیئرلی نہیں بتا پایا ہے کہ آخر ان کی قبر موجود کہاں پر ہے، مگر پھر بھی وہ جگہ کہ جس پر زیادہ تر ایکسپرٹس ایگری کرتے ہیں وہ دراصل عراق کا شہر نجف ہے۔ اب بات کر لیں دوسرے امام کے بارے میں تو وہ ہیں حضرت امام حسن۔ یہ دراصل حضرت امام علی شیر خدا کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے بھی تھے۔ ویسے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ سنی مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ بھی مانے جاتے ہیں، کیونکہ اپنے والد کی وفات کے بعد یہ لوگوں کی رائے پر ہی خلافت کی گدی پر لگ بھگ 6 سے 7 مہینے بیٹھے تھے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے خود ہی خلافت کی گدی سے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ایک کانٹریکٹ کے بعد اپنی پوری خلافت یعنی کہ یہ پوری سلطنت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی تھی۔ بات کر لیں اگر ان کی وفات کے بارے میں تو اتہاسکاروں کے مطابق ان کو ان کی بیوی نے ہی زہر دیا تھا۔ ان کی قبر آج کے دور میں مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں موجود ہے۔ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے حضرت امام حسین کا۔ یہ بھی نہ صرف حضرت علی کے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسن کے چھوٹے بھائی تھے، جن کو یزید کی حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کو ان کے کئی ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اور یہ کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ اتنا زیادہ خطرناک اور اتنا زیادہ دردناک تھا کہ جس نے پورے مسلم اتہاس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ ان کی مزار عراق دیش کے مشہور شہر کربلا میں موجود ہے۔
اماموں کی اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے حضرت امام زین العابدین کا۔ یہ دراصل حضرت امام حسین کے ہی صاحبزادے تھے اور یہ کربلا کے میدان میں بھی موجود تھے، مگر کیونکہ یہ اس وقت حد سے زیادہ بیمار تھے اسی وجہ سے اس جنگ میں شامل نہ ہو سکے تھے، اور یہی وجہ رہی کہ یہ کربلا کے میدان سے زندہ واپس آنے والے اکلوتے مرد تھے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ کربلا کی جنگ کے بعد حضرت امام زین العابدین نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوری زندگی مدینہ شہر میں بالکل سادگی کے ساتھ گزاری تھی، حالانکہ ان کی وفات بھی زہر کی وجہ سے ہوئی تھی، جو زہر زیادہ تر اتہاسکاروں کے مطابق اس دور کے حکمران یعنی کہ ولید بن عبد الملک کے آرڈر پر دلوایا گیا تھا۔ ان کی قبر آج کے دور میں مدینہ شہر کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں موجود ہے۔ پانچویں نمبر پر نام آتا ہے حضرت امام محمد باقر کا۔ یہ دراصل حضرت امام زین العابدین کے بیٹے تھے اور اس حساب سے حضرت امام حسین کے پوتے تھے۔ جس وقت کربلا کی جنگ لڑی جا رہی تھی اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 3 سال تھی۔ سنی اور شیعہ دونوں ہی گروپ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر اپنے دور کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ شیعہ لوگوں کے مطابق حضرت امام محمد باقر کو اس دور کے حکمران یعنی ہشام بن عبد الملک کے کہنے پر زہر دیا گیا تھا اور اسی زہر سے ہی ان کی شہادت ہو گئی تھی، اور ان کی قبر بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں موجود ہے۔ چھٹے نمبر پر نام آتا ہے حضرت امام جعفر صادق کا۔ یہ دراصل شیعہ لوگوں کے مطابق ان کے چھٹے امام ہیں، اور یہی وہ امام تھے کہ جہاں تک شیعہ لوگوں کا یہ پورا گروپ آپس میں یونائٹ رہا تھا، ورنہ تو ان کے دور سے ہی بلکہ یہ کہیے کہ ان کی وفات کے ساتھ ہی اب شیعہ گروپ خود بھی کئی گروپ میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی وفات کے بعد اس چیز کو لے کر جھگڑا ہوا تھا کہ آخر ان کے بعد کس کو امام بنایا جائے۔ تو اسی لیے جہاں ایک طرف کچھ لوگوں نے ان کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانا، تو وہیں دوسری طرف کچھ نے ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنا امام مانا۔ وہیں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان دونوں کے علاوہ بھی کسی کو اپنا امام مان لیا، اور اس طرح سے شیعہ گروپ اب کئی فرقوں میں بٹ گیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق حد سے زیادہ قابل اور حد سے زیادہ نالجبل انسان تھے۔ خود سنیوں کے 2 بڑے امام یعنی کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک بھی انہی کے شاگرد تھے۔ اس کے علاوہ مسلم دنیا کے ایک مشہور ویگیانک جس کا نام جابر بن حیان تھا، وہ بھی دراصل انہی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہی ماننا ہے کہ اس دور کے عباسی خلیفہ یعنی کہ المنصور کے کہنے پر آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور اس زہر کی وجہ سے ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی، اور آپ کی قبر بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں موجود ہے۔ اماموں کی اس لسٹ میں 7ویں نمبر پر نام آتا ہے حضرت امام موسیٰ الکاظم کا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت امام جعفر صادق کی وفات کے ساتھ ہی شیعہ گروپ بھی اب کئی فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، تو لہٰذا کچھ لوگوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانا تھا، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کسی اور کو اپنا امام مانا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے دور میں ہی شیعہ گروپ میں سے کئی نئے فرقے بن گئے تھے، جن میں وہ بوہرا کمیونٹی بھی تھی کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ بوہرا مسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو عباسی سلطنت کے ایک مشہور خلیفہ یعنی ہارون الرشید نے ایک لمبے وقت تک قید کیا تھا، اور اسی قید کی وجہ سے ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ کا مزار آج کے دور میں عراق کے ایک قصبے میں موجود ہے۔ اماموں کی اس لسٹ میں اب 8ویں نمبر پر نام آتا ہے حضرت امام علی رضا کا۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی دراصل اپنے دور کے بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ ان کے دور میں جو سلطنت عباسیہ کا حکمران ہوا کرتا تھا یعنی کہ مامون الرشید، اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اور شہرت پانے کے لیے حضرت امام علی رضا کو اپنا ولی عہد بنا لیا تھا، مگر جب دھیرے دھیرے اس نے دیکھا کہ ان کی شہرت تو ابھی بھی اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور خود اس کی شہرت ان کی وجہ سے اب کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس نے خاموشی کے ساتھ چپکے سے ہی زہر دے کر ان کو شہید کروا دیا۔ حضرت امام علی رضا کی قبر آج کے دور میں ایران دیش کے ایک شہر مشہد میں موجود ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نام آتا ہے امام محمد تقی کا۔ یہ دراصل شیعہ گروپ کے مطابق ان کے 9 امام ہیں۔ ان کا نکاح عباسی خلیفہ مامون الرشید کی بیٹی ام الفضل کے ساتھ اس وقت کر دیا گیا تھا کہ جب ان کے والد یعنی کہ امام علی رضا کو عباسی خلیفہ نے اپنا ولی عہد بنایا تھا، مگر جب بعد میں ان کے والد کو خلیفہ کے ہی اشاروں پر زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا تو یہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ مدینہ شہر واپس آ گئے تھے اور پھر مدینہ میں آ کر ایک سادہ زندگی گزارنے لگے تھے۔ حضرت امام محمد تقی کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اپنے باپ داداؤں کی طرح یہ بھی ایک فقیری والی زندگی گزارنا پسند کیا کرتے تھے، مگر جو ان کی بیوی تھیں یعنی کہ ام الفضل کہ جو ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوئی تھیں اور بادشاہ کی بیٹی کی وجہ سے بڑے ہی ناز و نخروں کے ساتھ پالی گئی تھیں، وہ دراصل اس چیز کو برداشت نہ کر پائیں۔
اتہاسکار بتاتے ہیں کہ امام محمد تقی کی بیوی یعنی کہ ام الفضل نے کئی بار خط کے ذریعے سے اپنے والد کو یہ خبر دی تھی کہ اس کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں اور وہ اس غریبی کو بالکل بھی پسند نہیں کر پا رہی ہے اور وہ ایسے حالات میں نہیں رہنا چاہتی ہے، مگر اس کے والد یعنی کہ مامون الرشید نے اس بات پر ذرہ برابر بھی دھیان نہ دیا اور کسی بھی خط کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ مگر پھر مامون الرشید کے بعد اس سلطنت کی گدی پر جو المعتصم نام کا انسان بیٹھا تھا، اس نے اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور حضرت امام محمد تقی کو ان کی بیوی ام الفضل کے ذریعے سے ہی زہر دلوا کر ان کو شہید کروا دیا تھا۔ اس لسٹ میں اگلا نام ہے حضرت امام علی نقی کا۔ یہ دراصل امام محمد تقی کے بیٹے اور شیعہ گروپ کے مطابق ان کے 10ویں امام ہیں۔ اتہاسکاروں کے مطابق امام علی نقی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ حد سے زیادہ مشکلیں برداشت کرتے ہوئے گزارا تھا۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ نظر بندی میں ہی گزرا تھا، جو نظر بندی دراصل اس دور میں عباسی حکمرانوں کی طرف سے کروائی گئی تھی اور آخرکار ان کی وفات بھی عراق کے ایک شہر میں نظر بندی کی حالت میں ہی ہو گئی تھی۔ بعد میں ان کو اسی گھر میں ہی دفنا دیا گیا تھا کہ جہاں پر انہوں نے نظر بندی کی حالت میں اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گزارا تھا۔ اس جگہ کو آج کے دور میں مسجد العسکری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اماموں کی اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے حضرت امام حسن عسکری کا۔ یہ دراصل شیعہ گروپ کے مطابق ان کے 11ویں امام ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان سے پہلے یعنی کہ جو 10ویں امام ہوا کرتے تھے علی نقی، ان کے بیٹے بھی ہیں۔ جب حضرت امام علی نقی کی وفات ہو گئی تھی یعنی زہر کے ذریعے سے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو ان کے بعد اب ان کے بیٹے پر بھی حد سے زیادہ پابندیاں لگانا شروع کر دی گئی تھیں۔ شیعہ گروپ کے مطابق ان کے 11ویں امام یعنی کہ حضرت امام حسن عسکری نے بھی اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ بالکل اپنے والد علی نقی کی طرح ہی قید میں گزارا تھا، یعنی کہ نظر بندی میں، اور یہ نظر بندی بھی اس دور کے عباسی حکمران المعتمد کی طرف سے لگائی گئی تھی اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ ان کے فالوورز کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی طاقت بھی بڑھ رہی تھی، جو عباسی حکمران کو بہت زیادہ پریشان کیے ہوئے تھی۔ فی الحال دستور کے مطابق شیعہ گروپ کے مطابق ان کو بھی عباسی حکمران کی طرف سے زہر دیا گیا تھا اور اسی زہر کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ بات کر لیں اب اگر ان کی قبر کے بارے میں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان کا مزار بھی ان کے اپنے والد کے ساتھ ہی العسکری مسجد میں موجود ہے۔ فی الحال اب اگر بات کر لیں آخری اور 12ویں امام کے بارے میں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شیعہ گروپ کے مطابق ان کے 12ویں امام کا نام ہے حضرت امام محمد بن حسن۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شیعہ لوگ انہی امام محمد بن حسن کو ہی امام مہدی کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ اس مدعے کو لے کر شیعہ اور سنی گروپ کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ یہ بات تو آپ سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت امام مہدی کا اس دنیا میں آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مانی جاتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جہاں ایک طرف سنیوں کے مطابق حضرت امام مہدی ہوں گے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کی نسل سے ہی، مگر دراصل وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ تو قیامت کے قریب ہی پیدا ہوں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے اور پوری دنیا میں امن قائم کریں گے۔ مگر دوسری طرف جو شیعہ گروپ ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ دراصل حضرت امام مہدی حضرت بی بی فاطمہ کی نسل سے تو ہوں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ وہ دراصل پیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ وہ صرف ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، یعنی اپنی جان کی حفاظت کی خاطر دنیا سے غائب ہو گئے ہیں اور صحیح وقت آنے پر صرف اور صرف ظاہر ہوں گے اور پھر پوری دنیا سے ناانصافی، ظلم و ستم یعنی برائی کو ختم کر کے امن قائم کریں گے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔